بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد میں یہ باب کے جس کا نمبر ہے 82 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب حسن الملکہ، یا اسی طرح حسن الملکہ، دونوں طرح یہ لفظ پڑھا گیا ہے اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ یعنی اس باب میں یہ گفتگو کی گئی ہے کہ انسان کا اگر کوئی غلام ہے یا خادم ہے، ملازم، نوکر، چاکر، یا انسان کے ماتحت جو کوئی بھی کام کرنے والا شخص ہے، تو حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے انتہائی تاکید کے ساتھ کہ ماتحت افراد کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا اور نرمی کا اور محبت و شفقت اور عنایت کا معاملہ کیا جائے۔ اور اس عنوان کے تحت سب سے پہلے یہ حدیث جس کا نمبر ہے 156، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے، بلکہ ہم نے اس حدیث کی ابتدا کی تھی۔ فرمائے کہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ثقل، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں جب ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، قال یا علی ائتنی بطبق اکتب فیہ ما لا تضل امتی، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے علی، سامان کتابت حاضر کیا جائے، کوئی ایسا سامان کہ جس پر میں تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ یعنی اس زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں کہ جو کوئی بھی سامان ہوگا کہ جس پر وہ لوگ تحریر کیا کرتے ہوں گے، لکھتے ہوں گے، تو ایسی کوئی چیز حاضر کی جائے، میں اس میں تمہیں لکھوا دوں ایسی بات کہ جس کی بدولت میرے بعد میری امت گمراہی سے محفوظ رہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا حضرت علی کو، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ فَخَشِيتُ أَن يَسْبِقَنِي، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی، جو صورتحال تھی، اسے دیکھتے ہوئے مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری واپسی سے قبل ہی انتقال نہ ہو جائے، کہ اگر میں کچھ سامان کتابت تلاش کرنے کی غرض سے نکل گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں جب واپس پہنچوں تو اس دوران میری واپسی سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے انتقال فرما جائیں، رحلت فرما جائیں، تو لکھنے کا معاملہ تو ویسے ہی رہ جائے گا۔ لہذا بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے کہیں جانے کی اور اس قسم کا کوئی سامان کتابت لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی مہلت ہی نہیں ہے۔ یوں اندازہ ہونے لگا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے یوں اندازہ ہونے لگا کہ لکھنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لہذا یہ فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ إِنِّي لَأَحْفَظُ مِنْ ذَرَاعِي الصَّحِيفَةِ، اور جیسا کہ ناظرین کرام دیگر کتب حدیث میں مثلا مسند امام احمد بن حنبل میں اس موقع پر الفاظ یہ ہیں کہ انی لأحفظ وأعی، تو ان دونوں کو ملا کر مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ زبانی ارشاد فرما دیجئے وہ وصیت جو کچھ آپ تحریر کروانا چاہتے ہیں، زبانی ارشاد فرما دیجئے، میں اسے یاد بھی کر لوں گا اور جو کچھ آپ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں میں اس کے معنی و مفہوم کو خوب اچھی طرح سمجھ بھی لوں گا۔ یعنی میں یاد بھی کر سکتا ہوں اور سمجھنے کی صلاحیت بھی مجھ میں موجود ہے۔ لہذا اے اللہ کے رسول
سامان کتابت کی بجائے اور لکھوانے کی بجائے آپ زبانی ارشاد فرمائیے سر آنکھوں پر. آپ جو کچھ ارشاد فرمائیں گے میں اسے یاد بھی کر لوں گا اور سمجھ بھی لوں گا کہ آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، اور مقصد یہ کہ آپ کی اس آخری وصیت کو میں آگے دیگر مسلمانوں تک پہنچا بھی دوں گا. اور اس کے بعد اس موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تب کیفیت یہ ہوئی کہ یوصی بالصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم، کہ میری یہ گزارش سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوئی کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمانے لگے. وصیت یعنی ایسا حکم جس میں بہت زیادہ تاکید کا پہلو پایا جاتا ہو، کہ بہت زیادہ زور دے کر اور انتہائی اہمیت اور تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب یوں حکم دینے لگے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، اور یہ کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی جو تمہارے غلام ہیں، وہ لوگ جو تمہارے قبضے میں ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، تم ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہنا اور نرمی سے پیش آتے رہنا. تو یہ تین باتیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں کی وصیت فرمائی کہ نماز اور زکوٰۃ اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک. لیکن ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر تمام احادیث اور دیگر روایات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت اور آخری لمحات کی منظر کشی کی گئی ہے، ان میں صرف دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی نماز اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک. زکوٰۃ کا تذکرہ کہیں نظر نہیں آتا سوائے اس حدیث کے، صرف یہی ایک حدیث جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ اس میں تین باتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اس موقع پر، کہ نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک. لیکن بقول اہل علم، چونکہ اس کے مقابلے میں دیگر سبھی روایات چونکہ اور وہ زیادہ قوی بھی ہیں اور تعداد میں بھی وہ بہت زیادہ ہیں، اور ان میں صرف دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی نماز اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، لہذا ان احادیث کا درجہ وہ قوی ہے، وہ زیادہ قابل عمل ہے. زکوٰۃ کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے یقیناً، لیکن یہ بات ہو رہی ہے علم حدیث اور اصول حدیث کی روشنی میں اور سند کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو یہ حدیث جس میں زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے، اس کا درجہ کم ہے. لیکن بہرحال، اور پھر ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ خود یہاں امام بخاری نے اسی کتاب میں اور خود علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہی روایت کردہ ایک اور حدیث آگے آنے والی ہے کہ جس میں اسی آخری وقت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور وہاں صرف دو باتوں کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا گیا. تو الغرض ناظرین کرام، کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اس آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب سامان کتابت تو حاضر نہیں کیا گیا کہ مہلت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی وصیت فرمائی، نماز کے بارے میں تاکید فرمائی، زکوٰۃ کے بارے میں تاکید، اور غلاموں اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی. اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مزید آگے، وقال كذاك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے، وصیت فرماتے رہے، حتی فاضت نفس،
یہاں تک کہ اسی دوران اسی کیفیت میں کہ آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے جسد اطہر سے پرواز کر گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکل گئی اور انتقال ہو گیا، یہی آخری وصیت فرماتے فرماتے۔ پھر مزید فرمایا حضرت علی نے کہ وَأَمَرَهُ بِشَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ من شہد به ما حرم علی النار، کہ اسی موقع پر آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت بھی فرمائی تھی، اس کا تذکرہ بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ وہ یہ کہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کی شہادت دی جائے، گواہی دی جائے کہ لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی گواہی تو اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسری گواہی اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جسے کہا جاتا ہے کہ اقرار توحید و رسالت، توحید کا اقرار اور عقیدہ توحید پر ایمان، یعنی لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد رسالت پر ایمان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ من شہد به ما حرم علی النار، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ان دونوں باتوں کی گواہی دی، اقرار کیا دل کی گہرائیوں سے ان دونوں باتوں پر، ایمان رکھا اور ان کی تصدیق کی اور زبان سے اقرار و اظہار بھی کرتا رہا، تو اس شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ حرم علی النار، کہ یہ شخص جہنم کی آگ پر حرام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دیا گیا ہے، کہ دل کی گہرائیوں سے جو اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زبان سے اقرار و اظہار بھی کرے، پھر اس کا عمل بھی اس گواہی کے تقاضوں کے مطابق ہو، تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر کیا جا چکا ہے کہ یہ انسان جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ اور ناظرین کرام، اس چیز کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر ارشاد جو کہ بہت ہی صحیح ترین احادیث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بها وجہ اللہ، فرمایا کہ بے شک اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر رکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے یہ گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ، جس نے یہ الفاظ کہے اپنی زبان سے، اور یہ الفاظ کہتے وقت اس نے نیت یہ کی کہ یبتغی بہا وجہ اللہ، کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مطلوب و مقصود ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد، کوئی دنیا کا عارضی و فانی اور وقتی فائدہ مطلوب نہیں ہے، کہ کوئی فائدہ مل جائے، کہیں سے مال مل جائے یا کوئی اور رعایت مل جائے، یہ چیز مقصود نہیں ہے، بلکہ اخلاص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہے۔ یوں جس کسی نے سچی نیت کے ساتھ یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے کہ لا الہ الا اللہ، اور پھر وہ مرتے دم تک اس عقیدہ و ایمان پر قائم و دائم رہا، ہمیشہ تا دم آخر
ثابت قدم رہا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے کہ فرمایا کہ اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جہنم کی آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہی مفہوم یہاں اس حدیث کا بھی ہے ناظرین کرام، جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور جو کہ ہم یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد میں پڑھ رہے ہیں، کہ جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری لمحات تھے ان کی منظر کشی کی ہے، کہ آخری لمحات میں، آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جب جسد اطہر سے پرواز کر گئی، نکل گئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے اور یہی وصیت تھی، کہ جن میں نماز کی اور زکوٰۃ کی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ، یہی آخری الفاظ اور یہی آخری تاکید اور آخری وصیت تھی۔ تو ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ نماز جو کہ دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، بلکہ اہم ترین رکن ہے نماز، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا غلاموں اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کو۔ اور دوسری بات یہ کہ آخری وقت میں کہ جب الوداعی سانسیں چل رہی ہوں، انسان کو یقین ہو چکا ہو کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ مہلت نہیں ہے، زیادہ کچھ کہنے کا اب موقع باقی نہیں بچا ہے، تو ایسے میں انسان دنیا سے رخصت ہوتے وقت صرف وہی گفتگو کیا کرتا ہے، وہی باتیں کہا کرتا ہے کہ جن کی اس کی نظر میں بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الوداعی سانسیں چل رہی تھیں گنی چنی، تب ایسے میں بالکل آخری وقت یہی تاکید فرمائی کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور یہ کہ اپنے غلاموں کے ساتھ یا وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا، کہ الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یقیناً اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔